بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ محسنہ بطول اور میں سبھی سننے والوں کو اپنے چینل اندھیری رات اور میں ویلکم کرتی ہوں۔ لسنرز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک ہارر سٹوریز لے کے آئی ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آئیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ لسنرز، اگر آپ بھی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، یا میرے فیس بک اکاؤنٹ محسنہ بطول کے نام سے ہے، آپ اس پہ سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، ہم بڑھتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ ہمارے آج کے پہلی سٹوری سینڈر ہیں مہتاب، جو کہ لاہور سے ہیں۔ مہتاب کہتے ہیں کہ محسنہ، میں اپنے بھائی کی زندگی میں ہونے والی آپ سے ایک سچی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے بھائی کے بیٹے ہیں چھوٹے، ان کی زندگی میں ہوئی ہے۔ تب وہ 3 سال کا تھا۔ تو میرے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں اور نیچے ہم رہتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا بیٹا ان کے موبائل پر کارٹونز وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ تو اچانک سے ان کے بیٹے نے ان کو موبائل پکڑا دیا اور اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا۔ پھر ان کے بیٹے نے جتنی دیر وہ بیٹھا رہا ان کے پاس تو اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تو اس کے پاپا نے کہا کہ شاید یہ تنگ کر رہا ہے، اس ایج میں سارے بچے ایسی مستیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا بیٹا جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی اسی حالت میں لیٹا اور سو گیا۔ پھر اگلے دن جب اس کی مدر اٹھانے آئے تو اس کی مدر نے جب اسے اٹھایا تو اس نے آنکھیں ویسی بند کی ہوئی تھی جیسے وہ رات کو سویا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ تو اس کی مدر نے کافی کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، آپ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں کرتے۔ تو اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تقریباً یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا۔ پھر وہ اپنے ماموں کے گھر گئے، ساری فیملی ان کی دعوت تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے جب دسترخوان لگایا کھانا کھانے کے لیے تو ان کا بیٹا بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان کے بیٹے نے اس دسترخوان کو پکڑا اور اس کے 2 حصے کر دیے بند آنکھوں کے ساتھ۔ جب سب نے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ ان کی جو بڑی بیٹی تھی ان کے ماموں کی، اس نے آ کر اس بچے کو روکنا چاہا تو اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا اور وہ پیچھے گر گئی۔ اتنی زور سے مارا کہ اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ تو سب گھر والے دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے کہ اس چھوٹے سے بچے میں اتنی طاقت آئی۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ کافی دن سے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر ایک سید رہتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ پھر بتائیں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس کے گھر والے اپنے بچے کو لے کر گئے ان کے پاس۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ آپ لوگوں پر بہت ہی زیادہ گندا کالا علم ہوا ہے، جس کے شکنجے میں آپ سب آئے ہیں، اور خاص کر آپ کا بیٹا جس کے تھرو وہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو 10 دم ڈالوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اس کے لیے 2 دن باہر جا کر مجھے آپ لوگوں کا چلہ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تب پھر ٹھیک ہوگا۔ تو پہلا دم ڈال کر وہ گھر آئے تو رات کے وقت اس نے تھوڑی سی اپنی جب آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بالکل خونی، اور اس کے جو آئی بالز تھے وہ بالکل بلیک تھے اور اتنی زیادہ خونی آنکھیں تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر کھولی، جب سب نے دیکھا اس نے پھر بند کر لی، اور سب کافی پریشان ہوئے اور رونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر رات کے ٹائم ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں تھیں، وہ اپنے نیچے والے پورشن میں کھیل رہی تھیں، اکیلی تھیں۔ تو ایک دم سے وہ چیخنا شروع ہو گئی، تو اوپر سے ان کی مدر آئی، پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ماما، ہم نے ابھی اس روم میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک چہرے والی، اتنے لمبے بالوں والی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں دیکھ کے کہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے،
ہم آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کی مدر کافی پریشان ہوئی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور اوپر آ گئی۔ پھر اس کا جو چھوٹا بیٹا وہ واش روم میں تھا، اس نے کہا کہ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور دوسرے روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود کچن میں چلی گئی۔ جب کچن سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اب اس کے بیٹے کے ساتھ وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی، خوفناک چہرے والی، اور اس نے اس بیٹے کو پکڑا ہوا تھا، اس کے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہوئی تو اس نے جیسے ہی اس عورت نے، خوفناک عورت نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہ چیخنا شروع ہو گئی اور اسے پیچھے گرا دیا اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ پھر سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور دن بدن کیونکہ ایسے ایکٹیویٹیز شروع۔ پھر انہوں نے 10 دن اپنے بیٹے کو ان اللہ والے شاہ جی سے دم کروایا۔ تو 10ویں دن جب وہ دم کروا کے واپس آئے تو ان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ شاہ جی ان کا چلا کاٹنے کے لیے باہر گئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ تمام ایکٹیویٹیز تھیں وہ بند ہو گئیں اور ان کا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لسنرز، یہ تھے مہتاب لاہور سے، جنہوں نے اپنے بھائی کی اور اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ مہتاب، آپ کو بہت شکریہ۔ لسنرز، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ نہ جانے لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے کسی کی زندگی خراب کر کے، کسی کی لائف کے ساتھ کھیل کے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم ایسی حرکات کریں گے۔ اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گندی چیزوں کے نزدیک نہ جائیں، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ لسنرز، ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اقصیٰ رباب سرگودا سے۔ اقصیٰ رباب کہتی ہیں کہ یہ اسٹوری میرے دادا ابو کی زندگی میں ہوئی۔ اب میرے دادا ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ اقصیٰ کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو 5 وقت کے نمازی تھے۔ تو سردیوں کی رات تھی، ایک دن میرے دادا ابو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے واش روم جانے کے لیے۔ تب واش روم اور روم کے درمیان میں کافی فاصلہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہت بڑا صحن ہے، تو واش روم میں اور ہمارے رومز میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو کافی دور جانا پڑتا ہے۔ تو میرے دادا ابو اٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ صحن میں گئے تو ان کی نظر اوپر پڑی، واش روم کے اوپر ایک سیمنٹ کی پانی والی ٹینکی تھی۔ جیسے میرے دادا ابو نے اوپر دیکھا تو اس ٹینکی کے اوپر ایک بہت ہی لمبے قد کی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی ٹینکی پر، اور وہ میرے دادا ابو کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میرے دادا ابو ڈرے نہیں، کیونکہ میرے دادا ابو 5 وقت کے نمازی تھے اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور میرے دادا ابو کو بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرے دادا ابو کافی دیر تک یہ نوٹس کرتے رہے کہ یہ چیز کون ہے اور یہ اوپر کیا کر رہی ہے۔ تو میرے دادا ابو نے اونچا اونچا اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو وہ چیز جیسے ہی اس نے وہ کلام سنا اور چیختی ہوئی وہ ٹینکی سے غائب ہو گئی۔ تب میرے دادا ابو نے پھر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر دادا ابو نے اس جگہ پر حصار کیا۔ اسی طرح اور بھی سٹوریز ہیں جو میرے دادا ابو کی لائف میں ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ لسنرز، یہ تھی اقصیٰ رباب سرگودا سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنے دادا ابو کی سٹوری شیئر کی۔ اقصیٰ رباب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دادا ابو کو جنت عطا فرمائے۔ لسنرز، ہم سب لوگوں کو بھی اسی طرح مضبوط بننا چاہیے جیسے کہ اقصیٰ رباب کے دادا ابو تھے، کہ وہ اس چیز کو دیکھ کر بالکل نہیں گھبرائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ جتنے بھی غیر مرئی مخلوق ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اگر انسان ڈر جائے تو وہ چیز فائدہ اٹھاتی ہیں اس چیز کا، کیونکہ وہ اپنے بدصورت
چہرے سے انسان کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کر دیں ان کے سامنے، تو وہ چیزیں چیختی ہوئی بھاگ جاتی ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ لسنرز، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سچی نئی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ بھی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے مینشن کیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری اپنی وائس میں بھیج سکتے ہیں، اور ہم وہ سٹوری آپ کی وائس میں ہی چلائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی سچی کہانیوں میں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔